الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں جنہوں نے اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پورے کوشش سے، انہم لمعکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں. اس آیت کی اگر تفسیر میں جائیں تو آیت کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں منافق تھے. اب ان منافقوں کا کام تھا بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے، دین کا نام آئے تو جان دینے کی بات کرتے تھے، لیکن تھے اندر سے منافق. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب خبر ملی تو بڑا ان کو حیرت ہوئی کہ یہ ہمارے درمیان ہوتے تھے اور منافق تھے. کیونکہ منافقین موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر کچھ باہر کچھ، قول اور فعل میں جس کے تضاد ہو اس کو منافق کہا جاتا ہے. اب منافق موقع کی تلاش میں رہتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ہمارے بارے میں تو نبی کچھ جانتے نہیں اور یہ آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، آسمانوں کی خبر دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کیا ہے. کیونکہ تھے منافق وہ، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا صحابہ کے درمیان. یہ نبی ہیں، ان کو ہمارے بارے میں تو علم نہیں اور یہ آسمانوں کی خبر دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگی تو آقا جلال میں آ گئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم بات کرتے ہو کہ آسمانوں کی خبر دیتے اور ہمارے بارے میں ان کو خبر نہیں.
تو پوچھو، مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب جب آقا کریم جلال میں تھے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے بارے میں بتائیں۔ اب اس کا گمان یہی تھا کہ جس کو میں اپنا باپ کہتا ہوں وہی میرا باپ ہے۔ آقا نے فرمایا تیرا والد وہ نہیں جس کو تو والد کہتا ہے، تیرا باپ تو حذافہ ہے، وہ ہے تیرا اصل باپ۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ آقا نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آقا علم غیب کی خبر دینے لگے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر آقا کا جلال دیکھ کر پنڈلی کے بل یعنی یہ دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کر ہاتھ باندھ کر آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ ندا دینے لگے رضیت باللہ تعالی، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، رضیت باللہ تعالی ربا، اللہ تعالی کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، وبالاسلام دینا، دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، وبمحمد نبی و رسولہ، ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ آقا یہ بات ہم نے نہیں کی کہ آپ آسمانوں کی خبر تو دیتے اور ہمارے بارے میں خبر نہیں، آقا یہ بات تو منافقوں نے کی ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر نے معافی مانگی تو آقا کا جلال کافور میں تبدیل ہوا، آقا کریم کا جو جلال تھا پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا کافور کی طرح۔ تو بتانا یہ منافق ہر زمانے میں پائے گئے، آقا کے زمانے میں بھی تھے، آقا کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ یہ جو رفع دین کا مذاق بنا لیا ہے نا، یہ ہر بندہ دوسرا بندہ، وہ جو مرزائی کر کے جس کو یہود اور ہنود کی سپورٹ ہے، جب بھی آپ یوٹیوب آپ آن کریں، لوگ لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے یوٹیوب پہ، اور وہ فری میں سب کے موبائل پر سامنے نظر آتا ہے۔ وجہ یہ کہ مسلمانوں میں تفریق، مسلمانوں میں فرقہ بازی کو پھیلانا مقصود ہے۔ تو یہ منافق ہر زمانے میں رہے، اب آقا کے زمانے میں بھی تھے۔ آقا کریم ایک مرتبہ دو کتابیں لے کر آئے، ایک سیدھے ہاتھ میں کتاب تھی اور ایک الٹے ہاتھ میں کتاب تھی، دائیں اور بائیں۔ آقا نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ صحابہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں خبر نہیں۔ صحابہ کی عادت تھی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے دائیں ہاتھ والی کتاب اوپر کی طرف کی، فرمانے لگے سنو، اس کتاب میں میری امت کے جتنے جنتی لوگ ہیں نا، ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کے قبیلے کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ کس قبیلے سے کون کون جنت میں جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ کی کتاب اٹھا کر اوپر کی طرف دکھائی کہ اس میں جو جہنم میں جائیں گے ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کے قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو آقا کو تو یہاں تک خبر دے دی گئی، اور یہی نہیں، قرب قیامت سے قبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے،
اور خنزیر دجال کو قتل کریں گے، تو آقا فرماتے ہیں اس زمانے میں جو لشکر تیار ہوگا نا میرے غلاموں کا، جو اس خنزیر کو یہودیوں کو ختم کرے گا، کیونکہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے وہ مسلمان نہیں پھیلا رہا، مسلمانوں پہ تو لیبل لگا دیا، مسلمانوں میں جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کو خرید کر استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ یہود و نصارہ ہے، جہاں مرضی آتی ہے بمباری کر دیتے۔ پچھلے دنوں سنا، آپ سب نے دیکھا بھی کہ ہاسپٹل میں بم پھینکا گیا، اور ایسے بم ہیں کہ وہ بم جب پھینکا جاتا ہے، وہ حملہ جب کیا جاتا ہے تو پوری بلڈنگ بھوس بن جاتی ہے، بالکل زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس میں حاملہ خاتون تھی، بچے تھے، ڈاکٹرز تھے، زخمی لوگ تھے، 1000 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یاد رہے، آقا فرماتے کہ قیامت سے قبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا جو میرے غلاموں پر مشتمل ہوگا، ان لشکر میں جو جو لوگ شامل ہوں گے میں ان کا نام بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں بھائی، جب ان کا آقا نام جانتے تو میرا آپ کا نہیں جانتے ہوں گے، ہم تو ان سے بہت پہلے کے۔ ابھی تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ آقا فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر ہوگا، جو یہود اور نصارہ کے خلاف لڑے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی یہ صلیب کے جو نشان ہے نا، یہ جو کراس بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شراب کو ختم کر دیں گے، زنا کو ختم کر دیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، ہر گھر میں اسلام ہوگا، اسلام کو بہت عزت ملے گی۔ اب یہ بات مکمل کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لشکر میں لوگ ہوں گے، آقا فرماتے دل کے کانوں سے سنیے گا، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا۔ سبحان اللہ، اتنی ہلکی کہہ رہے ہیں یار، خوش ہو جائیں کہ ان کو آقا جانتے تو ہمیں نہیں جانتے ہوں گے، آپ کو نہیں جانتے ہوں گے۔ آقا کا علم دیکھیں، اور صرف نام نہیں، آقا فرماتے میں ان کے والد، ان کے باپوں کے نام کو بھی میں جانتا ہوں گا کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر اور دل سے سنیں، آقا فرماتے جس گھوڑوں پر وہ بیٹھیں گے نا، گھوڑوں کا زمانہ آ جائے گا، یہ جہاز واز یہ سب ختم، گھوڑوں کا زمانہ ہوگا۔ آقا فرماتے جس گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ لڑنے جائیں گے، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں، کون کس رنگ کے گھوڑے پر بیٹھے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ رہی بات، ایک وقت تھا منافق سمجھتے تھے آقا کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یعنی وہ سمجھتے تھے آقا کو خبر ہی نہیں ہے۔ اب ہر جگہ منافق ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں خبر کون ہنس کے مل رہا ہے، اندر سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن آقا کو اس بات کا علم تھا۔ اور حضرت عمر کی تمنا تھی، سنیے گا، حضرت عمر کی تمنا تھی کہ یا رسول اللہ آپ منافقوں کو الگ کر دیں، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ آقا کی حکمت تھی، آقا کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، بغلوں میں بت دبا کر پیچھے نماز پڑھتے تھے، آقا کے پیچھے باہر نکل کے آقا کی نعوذ باللہ برائی کرتے تھے، آقا کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، آقا کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ایک روز
حضرت عمر کی تمنا تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. توجہ سے سنیے گا, منبر پر جلوہ افروز ہوئے. حضرت عمر نماز پڑھنے آ رہے تھے. حضرت عمر نماز پڑھنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں, مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں. حضرت عمر سمجھے میری جماعت نکل گئی. جب مسجد سے لوگ نکلتے اجتماعیت میں تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جماعت ختم ہو گئی. حضرت عمر آئے, وضو کرنے کا ارادہ کیا, کیا دیکھتے کہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. ایک شخص کھڑے تھے, انہوں نے کہا عمر مبارک ہو. کہا میری جماعت نکل گئی, تم مبارکباد دے رہے ہو. کہا جماعت تو ابھی ہوئی نہیں ہے. تو کہا مبارک کس بات کی؟ کہا اللہ نے آپ کی تمنا پوری کروا دی. آقا منبر پر بیٹھے اور فرمایا اے فلاں کھڑا ہو, مسجد سے باہر نکل, تو منافق ہے. اے فلاں تو کھڑا ہو, تو باہر نکل, تو منافق ہے. اے عمر تمہیں مبارک ہو کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے محبوب نے ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر دیا. کہتے نبی جانتے نہیں, اعتراض کرتے تھے. یہ تو آقا کی حکمت تھی. ایک روز حکم آ گیا رب کی طرف سے, محبوب باہر نکالو. محبوب آج آپ کے منافق, آپ کے ساتھ منافقت کرنے والے, آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے, آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والے آج آپ کے پیچھے نہیں رہیں گے. آج ان کے سب کے سامنے ان کے چہرے دکھا دیں کہ فلاں کھڑا ہو, باہر نکل, تم منافق ہے, آئندہ مسجد میں آنا مت. تھے وہ منافق یہود اور نصارہ میں سے تھے, لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آقا کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے. رہی بات, آج بھی یہود اور ہنود خود تو آتے نہیں, انہوں نے مسلمانوں کو خرید لیا. جیسے آج فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد فلسطین کی طرف آنا تھا. اب سنیے گا اصل مدعا. آج خود تو وہ آ نہیں رہے, خود تو وہ اپنے اپنے ملک میں بیٹھے, لیکن انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو خرید لیا, زنجیروں میں جکڑ دیا, اپنی غلامی میں جکڑ دیا. مسلمان کوئی کمزور تھوڑی ہے. آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے, تقریباً 2 ارب پوری دنیا میں مسلمان ہیں. 2 ارب مسلمان بستے ہیں. افرادی قوت, ایٹمی قوت, اسلحی قوت, ساری قوتیں اللہ نے عطا کی ہے, لیکن صرف بزدل بنے ہوئے ہیں. یہود اور ہنود کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے تمام حکمراں. 40 ملک کی فوج نہیں بنائی سعودی عربیہ نے, سب جانتے نہیں ہیں وہ 40 ملک کی فوج کس کے لیے بنائی ہے, کہ ایسی روم میں بیٹھنے کے لیے. اسی وجہ سے بنائی گئی کہ 57 ملکوں میں کسی ملک پر بھی یہود اور ہنود اگر آنکھیں دکھائیں, یلغار کریں, تو وہ 40 ملک کی فوج کھڑی ہو کر ان سے مقابلہ کرے گی. لیکن نہیں, صرف ہر جگہ سے مذمت مذمت اور مذمتی آ رہی ہے. تقریباً 1,500-2 ہزار, یہ تو میڈیا کہہ رہا ہے, میڈیا کی رپورٹ تقریباً غلط ہے, اس سے ڈبل لگا لے. 500 کہتے ہیں تو 1000 کے قریب شہید ہوتے. تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بچے, حاملہ خواتین, یہاں تک کہ اس مرتبہ انہوں نے زیادتی کی. حاملہ عورتوں کو پکڑ کر ان کے پیٹ کاٹ کر ماں کے سامنے, اتنا بچہ ہے جو ابھی بچہ تیار بھی نہیں ہے, ماں کے سامنے اس کو شہید کیا جا رہا ہے. اتنا ظلم ہونے کے بعد آج ہم خاموش بیٹھے, آج ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں. یاد رہے یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی سورہ مائدہ, اس سے پہلی والی آیت ہے یا ایھا الذین
آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تم کچھ بھی کر لو، جتنی وفاداری ان سے کر لو۔ آپ نے پچھلی ہسٹریاں نہیں پڑھی، سنی نہیں، وقت نہیں ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ خلاصہ کلام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جتنے مسلمان غدار بن کر یہود اور ہنود کے اٹھائی گیریاں کرتے رہے، ان کی باتوں پر ہاں ہاں کرتے رہے، جب برا وقت آیا نا سب سے پہلے ان کو قتل کیا۔ کہ جب یہ مسلمانوں کے نہیں ہوئے تو یہ ہمارے کیسے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ان کو قتل کیا گیا۔ تاریخ کے واقعات موجود ہیں، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگلا حصہ، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دیکھو اسرائیل پر بات آئی، امریکہ کا صدر پہنچ گیا، کہنے لگا میں پیچھے کھڑا ہوں، گھبرانا مت، جتنی طاقت چاہیے اسلحے کی میں دوں گا۔ قرآن تو 1450 سال پہلے ہی بول چکا ہے، رب کا فرمان کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن آپس میں یہ دوست ہیں۔ یاد رہے ایک وقت آنے والا ہے اہل اسلام کو بڑی مدد ملے گی، نبی پاک کے فرامین ہیں جو بالکل حق سچ ہے۔ آقا فرماتے اہل اسلام کو ایسی مدد ملے گی کہ کوئی یہودی کسی جھاڑی میں جا کر چھپے گا نا، یا کسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا یہودی، کیونکہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے وہ یہودی پھیلا رہا ہے، اور یہ یہودی اس دنیا کی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اور آقا فرماتے ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو اللہ کی طرف سے اہل اسلام کو ایسی قوت اور مدد ملے گی کہ کوئی یہودی پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا نا تو وہ پتھر مسلمان مجاہد سے بات کرے گا کہ اے فلاں مجاہد میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دے۔ اور آخری یہودی تک دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ جب سارے یہودی مر جائیں گے اتنا امن ہو جائے گا پوری دنیا میں، سانپ پھریں گے۔ آقا کا فرمان ہے سانپ دنیا میں پھریں گے لیکن سانپ کی مجال نہیں ہوگی کسی کو کاٹ لے، اتنا امن ہو جائے گا۔ یہ وقت آنے والے وقت میں آنے والا ہے۔ آقا فرماتے بکری اور بھیڑیے اس وقت ایک ہی گھاٹ میں پانی پیئیں گے، بکری کو خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ یہودی ختم ہو گئے، اب دنیا میں امن ہو جائے گا، صرف اسلام ہی اسلام ہوگا، بھیڑیے سے ڈر نہیں ہوگا، بکری بھیڑیے کے ساتھ کھڑی ہو کر پانی پیے گی، اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ بھیڑیا مجھ پر حملہ کر دے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کو تو غالب ہونا ہی ہے، لیکن ابھی امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ بزدل ہو کر بھی بندہ مر سکتا ہے، مرنا تو ہے ہی، بزدل ہو کے بھی مر سکتا ہے، اور جوان مرد ہو کر بھی اپنی جان اسلام کے نام پر قربان کر سکتا ہے۔ اسلامی قانون قاعدہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب اسرائیل جب مرضی آئے دھماکے کر دیتا ہے۔ پہلے بولا بھائی یہ غزہ چھوڑ دو، اب جو مسلمان ہجرت کرنا چاہتے تھے وہ قافلہ بنا کے باہر نکلے، انہوں نے جو قافلے نکلے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یعنی یہود و نصارہ جھوٹے منافق، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ تو اسلامی قانون قاعدہ یہ کہتا ہے کہ سفارتی سطح پر مضبوط طریقے سے ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں۔ وہ کرے گا کون؟ کیونکہ سب کے پیروں میں 57 ملک ہیں، سوائے 2-3 کے علاوہ سارے بالکل بکری بنے ہوئے ہیں، گھٹنے ٹیک کر جی میں لگے ہوئے ہیں۔
سب ان کے سامنے بکے ہوئے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ سفارتی طور پر بات کی جائے کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم ایسا نہ کرو۔ اگر سفارتی طور پر بات نہیں بنتی، پھر اسلام کہتا ہے جہاد کا علم اٹھاؤ، پھر اٹھاؤ تلوار، اب تلوار کا زمانہ نہیں ہے، پھر اٹھاؤ بندوق، پھر اٹھاؤ ان کے خلاف کلاشن کوف اور اعلان جہاد کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے ایک طرف ہمارے مسلمان بچے، مائیں، بہنیں شہید ہو رہے اور ہم صرف مذمت سے کام لے رہے ہیں۔ یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک صفت کلیم اللہ تھی۔ کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے کلام کرنا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ کوہ طور پر جا کر کلام کرتے تھے، لیکن دوسری صفت ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا، ڈنڈا بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں صرف اللہ کی بات پر انحصار تھا، ساتھ ڈنڈا بھی تھا۔ یہود، نصارہ، فرعون ان کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے صرف مذمت نہیں، صرف بات نہیں، یہود کو ڈنڈا بھی دکھانا پڑے گا جب یہ پاس آئیں گے، ورنہ یہ اسی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کرتے رہیں گے اور مسلمان صرف اور صرف مذمت سے کام لیتے ہوئے آج وہاں حملہ، کل کہیں اور حملہ، اس طرح یہ مسلمانوں کو ختم کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ صرف دعا کی ہے۔ نہ سفارتی ہم بات کر سکتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں، نہ ہم گولی بارود چلانے کی حیثیت رکھ سکتے، ہمارے پاس حیثیت دعا کی ہے کہ مالک آج جمعہ کا دن ہے، بڑا ظلم کر رہے عالم اسلام پہ، عظیم وقت آنے والا ہے، لیکن مالک ابھی تو ہم آزمائش میں ہیں نا، مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے پیر غوث اعظم کے صدقے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔